شہباز گل کے تو سانس پھولے ہیں، اس کی زبان بہت لمبی تھی، ریاستی اداروں پہ چڑھائی کی، اگر بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر۔ شہباز گل کی جو گفتگو ہے وہ پورے ملک نے سنی، جس طرح سے اس نے بھڑکایا پاکستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کے افسران اور سپاہیوں کو اور جوانوں کو کہ وہ بغاوت کریں اپنی ہائی کمان کے خلاف، اس کو اور تمغے دیے جاتے، اس کو اور پھولوں کے ہار پہنائے جاتے۔ آپ چودھری صاحب جی، آپ کی زبانیں لمبی ہیں، آپ میں ظرف نہیں ہے سننے کا، آپ اس لیے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب تو صرف تقریر کر کے نہ جایا کرے۔ آپ تو پھولوں میں سونے والے لوگ ہیں، آپ کی چیخیں ایک مقدمے پہ نکل آئی ہیں، شیر بنے سیاست کرے، سینہ تان کے کرے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے آپ کا سامنا کیا ہے۔ یہ تقریریں کرنا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب تو صرف تقریر کر کے نہ جایا کرے۔ تشدد آپ نے فیصل صاحب چلیں پلیز، آپ ہم نے تشدد کا پوچھنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پوچھئے۔ تشدد کے اگر تمغے دیکھنے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہوئے، چودھری صاحب جی، آپ کی زبانیں لمبی ہیں، آپ میں ظرف نہیں ہے سننے کا، آپ اس لیے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو 15 کلو ہیروئن ڈالتے ہوئے آپ کے منہ کالے نہیں ہوئے، آپ کو شرم بھی نہیں آئی؟ کہاں گئے تھے ہیومن رائٹس؟ آپ نے بی بی فریار تالپور کو ہاسپٹل سے نہیں اٹھوایا تھا، ان کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے کے گئے۔ آپ نے آدھی رات کو پارٹی کارکنان کو شہباز یوسف سے یہ ایڈوکیٹ کی مثال میرے سامنے ہے، شہباز گل کے تو سانس پھولے ہیں، اس کی زبان بہت لمبی تھی، ریاستی اداروں پہ چڑھائی کی، اگر بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اگر بولے ہو تو قائم رہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہ صوبتیں دیکھی نہیں ہیں، آپ نے جیلیں نہیں دیکھی، اس لیے کہ موجودہ کولیشن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم چودھری صاحب پلیز، چودھری صاحب آپ سینئر آدمی ایسے نہ کریں۔ آرام سے بات سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، بالکل بات ہونی چاہیے، یہی فورمز ہیں، یہی فورمز ہیں، یہ بات ہونی چلے آپ تو یہ روایت نہ رکھیں نا سر پلیز، تھینک یو۔ یہی فورمز ہیں، لیکن میں بڑے ادب سے استدعا کروں گا، شہباز گل کی جو گفتگو ہے وہ پورے ملک نے سنی، جس طرح سے اس نے بھڑکایا پاکستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کے افسران اور سپاہیوں کو اور جوانوں کو کہ وہ بغاوت کریں اپنی ہائی کمان کے خلاف، اس کو اور تمغے دیے جاتے، اس کو اور پھولوں کے ہار پہنائے جاتے کہ وہ ملکی سرحدوں کے دفاع کرنے والوں کے بارے میں یہ زبان درازی کرے، اور اس کو ہم اس کے فریم لگوا کے اسمبلی میں تصویریں لگوا دیں، اس کے گلے میں ہم کوئی تاج پہ، سروں پہ تاج اور گلوں میں ہار پہنا دے۔ مت کریں یہ باتیں۔ قانون کے مطابق گورنمنٹ کی پرائر اپروول کے ساتھ پرچہ درج ہوا، اس کی گرفتاری عمل میں آئی، گرفتاری ریکارڈ کی گئی، اس کو عدالت نے ریمانڈ پہ بھیجا، اس کا میڈیکل ہوا، اس کے بعد اس کا ریمانڈ دوبارہ چیلنج کیا گیا جب بھیجا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ سننے کے بعد مقدمہ واپس بھیجا، کل صرف 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا، اور یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے۔ اگر کہیں گے میرے دوست تو کم از کم سینکڑوں دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب 14 روز کے جسمانی ریمانڈ سے پہلے ریمانڈ ختم کیا گیا تو فوجداری قانون کے تحت 439 کی ریویژن کی گئی اور اس میں دوبارہ ریمانڈ دے دیا گیا۔ بھئی بڑا شیر جوان ہے، جس طرح سے ان کی انٹری ہوئی ہے، اللہ ان کو صحت دے ویسے، لیکن یہ کہنا بھی بھول گئے ڈاکٹر صاحب کہ کل کے کورٹ آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کا میڈیکل ہوگا، اس کے بعد ان کی تحویل دی جائے گی۔ کل پنجاب حکومت جو کہ اڈیالہ میں صرف کسٹوڈین ہے ان انڈر ٹرائل پرزنرز کا، جن کو آئی سی ٹی بھیجتی ہے کیونکہ اسلام آباد میں جیل نہیں ہے، وہاں پہ پنجاب حکومت نے انکار کر دیا۔ سارے ملک نے دیکھا کہ صوبہ وفاق کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ جی ہم نے ایک مجرم جو ہے وہ حوالے نہیں کرنا آپ کے، قانون کے تقاضے کے مطابق اسے لے کے آیا گیا۔ یہ ریئل ایویڈنس کا کیس ہے، جو باتیں انہوں نے کی ہیں چٹھی لکھ کے نہیں کی، وہ ٹی وی پہ نشر ہوئی ہیں، انہیں مجرم ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے 2 قدم آگے چلے گئے
चौधरी साहब आप मेरे बड़े हैं, मेरे पास ऐसी लंबी फहरिस्त है कि पिछले 3.5 सालों में जो फिस्तायत की मिसालें कायम की गई हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं थे होते, लोगों की मुलाकातें बंद थी, लोगों को टॉर्चर किया गया है। नैब के अकूबत खानों में 80 दरखास्तें तो आज भी नैब के दफ्तरों में पड़ी हैं कि किस तरह से सियासी कैदियों के साथ सलूक किया गया, नारवा, और किस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया। आप तो फूलों में सोने वाले लोग हैं, आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं। शेर बने सियासत करे, सीना तान के करे, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आपका सामना किया है। ये तकरीरें करना फर्क होता है। आप हिस्ट्री में अभी 3.5 साल में जाके देखें, मैं आपको फहरिस्त 80 के करीब मुकदमात तो मैंने खुद नुमाइंदगी की हुई है उन मजलूमों की। खुदा के लिए, रियासत का एक निज़ाम है, पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, रिमांड ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब इससे ज्यादा क्या करे? तुरफा तमाशा ये है, हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन लग गई और एक डेंटिस्ट आ गए, वहां पे तशरीफ ले आए। उनका सियासी जमात से, वो इंसाफ डॉक्टर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो तस्वीरें बनवा रहे हैं और सेल्फियां लगा रहे हैं फेसबुक पे। तफ्तीश इसको कहते हैं? ये कहते हैं नारवा सलूक है। पहले सर कानून के तकाजे पूरे होने दें। मैं बिल्कुल, ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कहूँगा और मेरे दिल की बात है कि आइन में, कानून में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर तशद्दुद होने की आड़ में कि जी हो जाएगा, कोई शख्स तफ्तीश से फरार चाहता है, कोई शख्स चाहता है कि उससे पूछगिछ ना की जाए, कोई शख्स चाहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए प्रोसेस को अवॉइड किया जाए, कोई शख्स चाहता है कि मुकदमे के जो रिपोर्ट 173 की है उसकी ख्वाहिशात और उसकी ताबे मर्जी बनाई जाए, और कोई ये चाहता है कि वो कानून से बालातर होके लोगों की पगड़ियां उछाले, 1.5 गज जुबान लंबी के साथ औरतों के बारे में वो गुफ्तगू करे कि सुनने वालों को शर्म आ जाए, तो माजरत के साथ कानून अपना रास्ता लेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज लेगा और इंसाफ कायम।